بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے تاریخی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ہاں ناظرین، ترک قبائل جن کا شجرہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس سے جا ملتا ہے اور جو کہ قدیم اقوام کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ اسلام کا بول بالا ہونے سے پہلے بھی ترکوں نے وسط ایشیا سے نکل کر دنیا کے اکثر حصوں میں عظیم ریاستیں قائم کی، اور جب ترکوں میں ایمان کا نور داخل ہوا تو ان کی روحانی اور جسمانی طاقت میں اور بھی اضافہ ہوا، جس کے بعد انہوں نے کئی عظیم سلطنتوں کی بنیاد رکھی، جن میں ایک اناطولیہ کی سلجوقی سلطنت تھی جسے روم کی سلجوقی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی بھی اناطولیہ کی اسی سلطنت کے وفادار تھے۔ ان کے دور کے بعد سلطان علاء الدین اول کا دور حکومت تھا، اور یہ دور سلجوقی سلطنت کی ترقی، خوشحالی اور فتوحات کا دور تھا۔ ان کے بعد پھر اسی نام سے ایک اور سلطان بھی آئے جن کا نام علاء الدین کیقوباد تھا، مگر انہیں علاء الدین کیقوباد دوئم کہا جاتا تھا، اور یہ بھی تاریخ میں ارطغرل غازی کے دور میں تھے۔ جب عثمان غازی نے اپنی الگ ریاست کا اعلان کیا تو اس وقت سلجوقی سلطنت کے حکمران سلطان علاء الدین کیقوباد سوئم تھے، جو کہ سلجوقی سلطنت کے 19ویں سلطان تھے۔ ناظرین، ان کا دور حکومت کئی وجوہات کی بنا پر اہم تھا۔ وہ وجوہات کیا تھیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، عثمان غازی کے سلطان علاء الدین کیقوباد سے تاریخ میں کیسے تعلقات تھے؟ عثمان غازی نے سلجوقی سلطنت سے الگ ہو کر اپنی آزاد الگ ریاست کا اعلان کیوں کیا؟ آخر کیوں سلجوقی سلطان کی والدہ کو کرلش عثمان میں اتنا ظالم دکھایا جا رہا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ جانتے ہیں سلطان علاء الدین کیقوباد سوئم کی مکمل تاریخ۔ ناظرین، سلطان علاء الدین کیقوباد سوئم روم کی سلجوقی سلطنت کے حکمران تھے، جو صرف 3 یا 4 سال تک رہے، یعنی کہ 1298 سے لے کر 1301 یا 1302 تک۔ ان کے والد کا نام شہزادہ فرامرز تھا، اس لیے انہیں علاء الدین بن فرامرز بھی کہا جاتا تھا، جبکہ ان کے دادا عز الدین کے اوس تھے۔ 1298 سے پہلے سلطان علاء الدین کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور تاریخ میں صرف یہی درج ہے کہ ان کے والد شہزادہ فرامرز نے سلجوقی تخت حاصل کرنے کے لیے 1280 میں جدوجہد شروع کی، جن میں کرمانیوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن وہ ناکام رہے اور انہوں نے سلیشیا کی آرمنائی سلطنت میں پناہ لی۔ یہ 1281 کا دور تھا، جبکہ سلطان علاء الدین کی پیدائش 1282 یا 1283 میں ہوئی۔ علاء الدین کی ابتدائی زندگی بھی وہی گزری، لیکن وہ اناطولیہ کب واپس آئے اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ 1998 میں وہ جب سلجوقی سلطنت کے سلطان بنے، تب کی تاریخ کچھ یوں ہے۔ سلطان علاء الدین سے پہلے سلطان دوئم کی حکومت تھی، جو کہ ہم کرلش عثمان میں دیکھ چکے ہیں۔ ناظرین، لیکن منگولوں کے الخانی سلطنت کے حکمران غازان خان نے مسعود دوئم کو اس لیے معزول کر دیا کہ انہوں کی سلجوقی سلطنت پر منگولوں کا جو قبضہ تھا، اس کے خلاف بغاوت پر جو خفیہ قبضہ کیا تھا۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کا حال یہ تھا کہ سلطنت منگولوں کو خراج کے طور پر ہر سال ایک بھاری رقم دیا کرتے تھے۔ سلجوقی منگولوں کے ماتحت تھے، اور سلطنت کے احکامات میں منگول اپنی منمانی اور دخل اندازی کیا کرتے تھے، اور محل میں بھی منگول سپاہیوں کا راج تھا، اور یہ سلطان کی حیثیت محض ایک کٹ پتلی کی تھی۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب منگولوں نے سلطان مسعود کو تخت سے معزول کیا تو سلجوقی تخت 2 سال کے لیے خالی رہا، یعنی کہ 1296 سے لے کر 1298 تک سلجوقی سلطنت کا کوئی سلطان ہی نہیں تھا۔ ناظرین، لیکن پھر غازان خان نے الخانی وزیر رشید الدین فضل اللہ کے مشورے پر علاء الدین کیقوباد کو سلطان کے لیے نامزد کیا، اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت علاء الدین کی عمر 16 سال تھی۔ سلطان بننے کے بعد سلطان علاء الدین نے منگولوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے منگول شہزادی سے شادی کر لی،
لیکن پھر بھی ان کے منگول غازان خان کے ساتھ تعلق بہتر نہ ہو پائے۔ جب سلطان علاؤ الدین 1298 میں سلطان بنے تو اس سے اگلے سال ہی یعنی 1299 میں انہیں یہ خوشخبری ملی کہ ان کے ایک ارج بے یعنی سرداروں کے محافظ عثمان بے نے رومیوں سے ایک بڑا قلعہ فتح کر لیا ہے، اور قلعہ فتح کے بعد عثمان بے اس قابل ہو گئے تھے کہ اناطولیہ ایک الگ حکومتی نظام قائم کر سکیں، اور یہ قلعہ کراچا حصار قلعہ تھا جس کی فتح نہایت مبارک ثابت ہوئی۔ سلطان علاؤ الدین نے اس فتح کے موقع پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور عثمان خان کو عثمان غازی اور حارث الحدود الجاہ کا لقب عطا کیا۔ یہ عثمان خان کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ چنانچہ علاؤ الدین کے بعد سوئم نے حاصل کی گئی کامیابیوں کی دل سے قدر کی اور اس کے ارد گرد اور فتح کی تمام اراضی عثمان بے کو سونپ دی، اور انہوں نے عثمان غازی کے ماتحت علاقوں پر سے ٹیکس بھی معاف کر دیا اور ان کی جانب بہت سے تحفے بھیجے، جس میں ان کا جنگی پرچم، مہتر یعنی بڑا تبل، چاندی کی زین اور 1,00,000 درہم شامل تھے۔ یہ سب تحائف سلجوقی وزیر اور آگ تیمور لے کر گئے، اور سلطان نے یہ فرمان بھی جاری کیا کہ عثمان بے کو اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ دینے اور اپنے نام کا سکہ جمانے کی بات کی۔ اس طرح عثمان بے عملی طور پر ایک سلطان بن گئے تھے، جس میں صرف سلطان کی لقب کی کمی تھی، لیکن دوسری طرف سلجوقی سلطنت اور پونیا میں کیا صورتحال تھی تو ناظرین کرام وہاں یہ حال تھا کہ کم عمری کے باعث سلطان علاؤ الدین سے حکومت نہ سنبھالی جا رہی تھی، اور وہ اپنی جوانی اور کم عمری کے کارن لوگوں کو ستانے لگے، اور حال یہ تھا کہ اخراجات پورے کرنے کے لیے سلجوقی افسران اپنے ہی لوگوں کو لوٹ رہے تھے اور لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کیا جا رہا تھا۔ سلجوقی علاقوں میں انصاف نام کی کوئی چیز نہ تھی، اور سلطان علاؤ الدین ایک ناکام سلطان ثابت ہو رہا تھا، کیونکہ حکمرانی کی قابلیت بالکل ہی نہ تھی۔ جب سلطان علاؤ الدین کے بعد کو سلطان دوئم بنایا گیا تو انہیں دوسرے ترکمان کے علاوہ کرمانی عمارت کی مہارت بھی حاصل تھی، اور یہ ترکمانوں میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے، لیکن ان کے ظلم و ستم نے ان کے اپنے ہی لوگوں کو بدظن کر دیا، اور سلجوقی عوام ان سے اتنی تنگ آ گئی کہ غازان خان کو خط لکھ شکایت لگانے لگے۔ اس صورتحال کی خبر آبشکا نویان کو دی گئی، جو کہ اناطولیہ میں منگول کمانڈر تھا، اور یہ تمام شکایت الخانی غازان کو لکھ ڈالی، جس پر غازان خان نے علاؤ الدین کے بعد سے حکومت واپس لے لی، جو کہ اس کے خیال سے بدترین حکومت چلا رہا تھا، اور اس کے بعد سلطان مسعود دوئم جو کہ تبریز میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا، انہیں واپس لا کر دوبارہ 19 مئی 1303 میں سلطان بنا گیا، اور ناظرین 1303 ہی وہ سال ہے جس میں علاؤ الدین کے بعد کی موت ہوئی۔ تو ناظرین مزید کی سٹوری ہم آپ کو جلد ہی اگلی ویڈیو میں شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ